اصحاب کہف 250 سن عیسوی میں رومن کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں نوجوان لوگوں کا ایک گروہ پایا جاتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ ان کے گروہ کو کمپینینز آف کیف اور سیون سلیپرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف میں بھی اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ بادشاہ دقیانوس ایک ظالم اور جابر حکمران تھا جو لوگوں کو کفر کی تلقین کرتا تھا۔ وہ ہر اس انسان کو قتل کروا دیتا تھا جو اس کے حکم کی نافرمانی کرتا۔ اصحاب کہف نیک لوگوں کا ایک گروہ تھا جس نے بادشاہ کے ظلم سے بچنے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی غرض سے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ یہ 7 لوگوں کا ایک گروہ تھا اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ اللہ کے حکم سے غار میں ان پر نیند طاری ہو گئی۔ جب بادشاہ دقیانوس کو ان کی غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے باہر دیوار تعمیر کروا دی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 300 سال تک اصحاب کہف سوئے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ دقیانوس فوت ہو گیا۔ بادشاہیت تبدیل ہوتی رہی اور بادشاہ بیدرو کا دور حکومت شروع ہوا۔ بادشاہ بیدرو ایک نیک اور پرہیزگار بادشاہ تھا جو اسلام کی تبلیغ کرتا تھا، لیکن اس کی رعایا آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ بادشاہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کی رعایا یوم آخرت پر ایمان لے آئے۔ اسی دوران ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو پناہ دینے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور کچھ لوگوں کی مدد سے دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرانے کے بعد اصحاب کہف کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اصحاب کہف کو جب ہوش آیا تو انہوں نے سلام کیا، نماز ادا کی اور اپنے ایک ساتھی یملیکھا سے مخاطب ہوئے اور اسے کچھ کھانا لانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی بادشاہ دقیانوس کی خبر بھی لائے۔ جب یملیکھا باہر گیا تو وہاں کے حالات دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب وہ دکاندار کے پاس کھانا لینے گیا تو اس کو رقم کی ادائیگی کی تو دکاندار سکہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید ان کے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا ہے اور اس نے یملیکا کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب پوچھ گچھ کی تو یملیکا نے تمام ماجرا گوش گزار کر دیا۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو غار کی جانب روانہ کیا۔ اصحاب کہف نے محسوس کیا کہ یملیکا کو کافی وقت لگ گیا ہے تو وہ سمجھے کہ شاید وہ بادشاہ دقیانوس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور جب لوگوں کو غار کے قریب آتے سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ پکڑے گئے ہیں۔ لوگوں کا گروہ جب غار کے قریب پہنچا تو انہیں ایک صندوق نظر آیا جس میں لکڑی کی تختی پر اصحاب کہف اور ان کے کتے کا نام اور ان کی غار میں پناہ لینے کی وجہ لکھی ہوئی ملی۔ تمام لوگ ان معلومات کو پڑھ کر حیران ہوئے۔ بادشاہ چند معتبر لوگوں کے ساتھ غار میں تشریف لایا اور اصحاب کہف سے ملنے کے بعد سجدے میں گر گیا۔ اصحاب کہف واپس اسی جگہ چلے گئے جہاں وہ سوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں نیند نے آن لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔ بادشاہ بیدروس نے اجسام کو لکڑی کے باکسز میں محفوظ کر لیا اور ان کی یاد میں غار کے مقام پر مسجد تعمیر کروائی۔ اصحاب کہف کی نسبت سے ان کے کتے قطمیر کو بھی عزت ملی اور وہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہی مدفن ہے۔ یہ وہ واحد کتا ہے جو جنت میں جائے گا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اصحاب کہف جس غار میں موجود تھے موجودہ وقت کے مطابق یہ جگہ جارڈن اور ایک اور دعوے کے مطابق یہ غار ترکی میں پائی جاتی ہے۔